بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اور آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دس از احمد کالج آف فارمیسی۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا، میں نے یہ دیکھ کر بوہے نہیں خوابوں کے درخت، میں نے یہ دیکھ کر بوہے نہیں خوابوں کے درخت، کہ کون جنگل میں لگے درختوں کو پانی دے گا۔ لیکن ہم آج اپنے خوابوں کے درخت اس امید کے روشن دیے کے ساتھ جلاتے ہیں کہ آپ ہماری اس محنت کو اور پھر اپنی محنت کو اپنے خون جگر دے کر اسے ذہن کے اندر بٹھائیں گے اور اس کی آبیاری کرتے رہیں گے۔ آج ہم آپ کو ایک بڑی خوبصورت سے سبجیکٹ کے ساتھ ملاتے جا رہے ہیں اور وہ ہے بائیو کیمسٹری۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ بائیو کیمسٹری میں اگر انسان کی تعریف کی جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ چلتا پھرتا کیمیکلز کا ایک ڈبہ ہے۔ تو بظاہر آپ کہیں گے کہ انسان کے اندر بھی کیمسٹری نکل آئی، جی ہاں، کائنات کے ہر ذرے میں کیمسٹری پوشیدہ ہے۔ تو بائیو کیمسٹری آج آپ سیکھو گے، اور آج سے ہم بائیو کیمسٹری کے کچھ لیکچرز ہیں چند ایک جو ہم آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچائیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بائیو کیمسٹری کے پہلے زینے پر قدم رکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ بائیو کیمسٹری آپ سے کیا میوے بیاں ہے۔ تو پہلے ہی ہم بچپن سے یہ سیکھتے جا رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہے یا غیر جاندار ہے، وہ کیمیکل مرکبات پر مشتمل ہے۔ پہلے وہ ایٹم پر ہے، ایٹم پھر مالیکیول پر، پھر بہت سارے درجہ بدرجہ ہم اینڈ پہ جا کے پہنچتے ہیں تو ہم کہیں گے وہ کیمیکلز پر مشتمل ہے۔ تمام دنیا کی اشیاء چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، وہ مختلف عناصر اور کیمیکلز پر مشتمل ہے۔ اب جانداروں کے مابین یا ان کے جو درمیان جو کیمیکل مرکبات کا باہم ریئیکشن ہوتا ہے، اس کو بائیو کیمسٹری کہتے ہیں۔ باہم ریئیکشن کا مطلب ہوتا ہے آپس میں، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھایا، کھانا جا کے پیٹ میں ہضم ہوا، ہضم ہونا ایک کیمیکل ریئیکشن ہے۔ اب آپ کی باڈی میں کھانے کا ہضم ہونا یہ بائیو کیمسٹری کے زیر انڈر آتا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی ہے، زندگی کے اندر ایک ریئیکشن ہوا ہے۔ اب اس ریئیکشن کو ہم کہیں گے بائیو کیمیکل ریئیکشن۔ تو جیسا کہ اس کی دوسرے نمبر پہ میں نے اس کی تعریف لکھی ہے کہ جانداروں کے عناصر کیمیکل مرکبات کے آپس میں باہم جو آپس میں ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس کو بائیو کیمسٹری کہتے ہیں۔ بے طرح کے لاکھوں کروڑوں ریئیکشنز ہوتے ہیں جانداروں کے اندر۔ اب بائیو کیمسٹری جو ہے وہ دو الفاظ پر مشتمل ہے، یعنی دو لفظ کا یہ کمبینیشن ہے۔ ایک ہے بائیو، چلتے ہیں پہلے اس کی جو دو ورڈز کا یہ کمبینیشن ہے، پہلا جو اس کا ورڈ ہے وہ ہے بائیو، اور بائیو کہتے ہیں زندگی کو، اور دوسرا ورڈ اس کا ہے کیمسٹری۔ کیمسٹری ویسے بھی کیمیکل کو کہتے ہیں، یعنی سائنٹیفک اسٹڈی آف ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنڈ۔ ایلیمنٹس اور عناصر وغیرہ جو ہیں اور جو مرکبات ہوتے ہیں اس کے سائنسی مطالعے کو کیمسٹری کہتے ہیں۔ تو سائنٹیفک اسٹڈی آف ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنڈ از کالڈ کیمسٹری۔ سائنٹیفک کہتے ہیں سائنسی کو، اسٹڈی کہتے ہیں مطالعے کو، ایلیمنٹس کہتے ہیں عناصر کو، کمپاؤنڈ کہتے ہیں مرکبات کو۔ یعنی کہ عناصر اور مرکبات کے سائنسی مطالعے کو کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ تو یوں کیمسٹری کی یہ ڈیفینیشن کافی ہم پہ واضح ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں، چونکہ ہم کیمسٹری سیکھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کچھ بیسک ٹرمز ہم سیکھیں گے۔ اس میں پہلی ٹرم ہے کہ زندگی یا تمام جاندار اشیاء دو طرح کے مرکبات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مرکب ہے وہ ہے نامیاتی مرکبات۔ اب نامیاتی مرکبات جو ہیں وہ ہم پہلے سیکھیں گے، اس کے بعد ہم بڑھیں گے دوسری جو ٹائپس ہے اس کی غیر نامیاتی مرکبات کی۔ اب پہلے ہم بڑھتے ہیں کہ جاندار اشیاء جو نامیاتی مرکبات پر مشتمل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ نامیاتی مرکبات کی بہت ساری ڈیفینیشنیں ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی آسان یہ بھی ہے کہ نامیاتی مرکبات وہ مرکبات ہوتے ہیں جن کو ہم انگلش میں آرگینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ یہ وہ مرکبات ہوتے ہیں جو زندہ جانداروں سے حاصل ہوتے ہیں۔
یا پھر دوسری ڈیفینیشن وہ یہ بھی ہے کہ ایسے مرکبات جن میں کاربن لازمی جز ہو، جز کہتے ہیں حصے کو، تو ایسے مرکبات جن کا کاربن سب سے اہم حصہ ہو، ضروری حصہ ہو، انہیں ہم نامیاتی مرکبات کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال یا کاربوہائیڈریٹس ہے، پروٹین ہے، چکنائی وغیرہ ہے، یہ سارے جو ہیں وہ آرگینک کمپاؤنڈ میں آتا ہے۔ تیل ہو گیا، پیٹرول ہو گیا، قدرتی گیس وغیرہ ہو گیا، انہیں ہم نامیاتی مرکبات کہتے ہیں۔ عام طور پر نامیاتی مرکبات جو ہوتے ہیں اس میں کاربن اور ہائیڈروجن سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کاربن ضروری حصہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہائیڈروجن بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آکسیجن اور نائٹروجن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری طور پہ کاربن ہے، اس کے ساتھ ہائیڈروجن کا ہونا ضروری ہے۔ یوں یہ نامیاتی مرکبات ہمارا کافی حد تک اس کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا۔ بڑھتے ہیں غیر نامیاتی مرکبات کی طرف، ملیے اس سے، اسے کہتے ہیں غیر نامیاتی مرکبات۔ دو تعریفیں ہیں، ایک تعریف تو یہ ہے کہ غیر نامیاتی مرکبات وہ مرکبات ہوتے ہیں جو بے جان چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی نان لیونگ چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نمک NaCl پہاڑوں سے حاصل ہوتا ہے، یہ ایک غیر نامیاتی مرکبات ہے، یا اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ان آرگینک کمپاؤنڈس۔ یا پھر دوسری تعریف جیسے اوپر بیان کیا، اسی کا ہم کنٹراسٹ لے لیں، اپوزٹ لے لیں، تو ہم کہیں گے کہ غیر نامیاتی مرکبات وہ ہیں جن میں کاربن شامل نہیں ہوتا۔ اوپر نامیاتی میں کاربن شامل ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے غیر نامیاتی مرکبات وہ مرکبات ہیں جن کے اندر کاربن شامل نہیں ہوتا، جن کے اندر کاربن اہم جز نہیں ہوتا، جن کے اندر کاربن شامل نہیں ہوتا، انہیں ہم غیر نامیاتی مرکبات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نمک ہے، سالٹ وغیرہ ہے، سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ وغیرہ ہے، بے شمار نمکیات جتنے بھی ہیں غیر نامیاتی مرکبات کے اندر ہم انہیں شامل کرتے ہیں۔ چلیے ہم سیکھتے ہیں اب دوسرے مرحلے کی جانب، میٹابولزم، جو کہ بائیو کیمسٹری کے اندر ایک جان ہے اس کی۔ چونکہ بائیو کیمسٹری میں آپ سیکھتے ہو ریاکشنز کو، اور ان ریاکشنز کو جو زندہ جانداروں کے اندر ہوتے ہیں، زندہ جانداروں کے اندر ہونے والے باہم کیمیکل ریاکشنز کو ہم بائیو کیمسٹری کے اندر پڑھتے ہیں۔ آئیے بڑھیے میٹابولزم کیا ہے؟ اب اس کے لیے ایک خاص ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ جاندار اشیاء میں ہونے والے کیمیائی تبدیلیاں اور کیمیکل ریاکشنز کو مجموعی طور پر میٹابولزم کا نام دیتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا میں ایزی کروں، کیمیائی تبدیلیاں ہوتا ہے کیمیکل ریاکشن، کیمیکل ریاکشنز مجموعی طور پر، مکمل طور پہ، تو جاندار جتنے بھی اشیاء ہوتے ہیں ان میں جو اتنی بھی کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں اور جو ان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیمیکل تبدیلیاں، کیمیکل چینج ہو رہا ہوتا ہے، ان سب کو ہم میٹابولزم کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھایا، کھانا جب پیٹ میں ہضم ہوگا تو وہ کھانا جا کے بلڈ میں ایک دوسری ایک پیسٹ کے اندر بدل جائے گا۔ پہلے پیٹ کے اندر ہی پیسٹ کی شکل میں ہوگا، پھر پیسٹ کے بعد وہ فائنلی بلڈ کے اندر جب وہ انٹر ہوگا تو پہلے دیکھیں کیمیائی ریاکشن ہوا جس کے نتیجے میں کھانا ٹوٹا، اور اس میں کیمیکل ریاکشن کے نتیجے میں پہلے وہ سولڈ تھا وہ لیکوڈ فارم میں آ گیا۔ تو ہم نے کہا پہلے کیمیکل ریاکشن ہوا، پھر کیمیکل چینج ہوا، یعنی کیمیکل تبدیلیاں رونما ہوئی۔ اسے ہم مجموعی طور پر میٹابولزم کے خوبصورت نام سے جانتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کیمیائی تبدیلیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کیمیائی تبدیلی وہ ہوتی ہے جسے ہم اینابولک ریاکشن یا سینتھیٹک ریاکشنز کہتے ہیں۔ سینتھیٹک کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا، تو یہ ایسی جو اینابولک ریاکشن یا پھر سینتھیٹک ریاکشنز ہیں،
یہ ایسی کیمیائی تبدیلی یا کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں جن میں دو یا دو سے زیادہ مرکب آپس میں ملتے ہیں اور پھر ایک پیچیدہ مرکب بناتے ہیں. اس کو ہم اینابولزم کہتے ہیں. اب اس کو میں تھوڑا واضح کرتا ہوں. پیچیدہ کا مطلب ہوتا ہے مشکل یا پھر بڑا. یہاں جسم کے ویسے پیچیدہ کا مطلب مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم پیچیدہ سے مراد لیں گے بڑا مرکب بننا. تو جسم کے اندر اینابولک ریئیکشن وہ ریئیکشن ہوتے ہیں جس میں بہت سارے یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کمپاؤنڈ ہو گئے یا پھر آپس میں جتنے بھی مرکبات ہوتے ہیں وہ آپس میں باہم جڑتے ہیں. جڑنے کے نتیجے میں ایک بڑا مرکب جنم لیتا ہے، ایک بڑا کمپاؤنڈ بنتا ہے. اس کو اینابولک ریئیکشن کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے چکن کھایا، چکن آپ کے پیٹ کے اندر گیا اور ہضم ہوا، کیمیکل ریئیکشن ہوا، کیمیکل چینج ہوا، وہ بلڈ میں داخل ہوا. اب وہ چکن جو پروٹین کی شکل میں تھا آپ کے جسم کا حصہ بن کے ایک بڑا کمپاؤنڈ بن گیا جسے ہم بائیسیپ، ٹرائیسیپ یا باڈی کے مسلز بن گئے. اب دیکھیں یہ ایک چھوٹا مرکب تھا، جب وہ پیٹ کے اندر ہضم ہوا پھر کیمیکل چینج کے نتیجے میں، کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں جب وہ بلڈ کے اندر داخل ہوا، پھر بلڈ کے اندر وہ باڈی کا جب حصہ بنا تو ایک بڑا کمپاؤنڈ بن گیا. یہ اینابولک ریئیکشن کہلاتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ کمپاؤنڈ آپس میں باہم جڑتے ہیں اور ان کے جڑنے میں ایک بڑا کمپاؤنڈ تشکیل پاتا ہے، ایک بڑا کمپاؤنڈ بنتا ہے. ہم اس کو اینابولک یا اینابولزم ریئیکشن کہتے ہیں. دوسرا نام اس کا سنتھیٹک ریئیکشن بھی ہے، تیار کرنا، کیونکہ اس میں چھوٹے مرکب مل کے ایک بڑا مرکب تیار کرتے ہیں. اس چیز کا دوسرا نام سنتھیٹک ریئیکشن بھی ہے. ملیے ادھر دوسرے ٹائپ کے کیمیکل ریئیکشن سے کیٹابولک ریئیکشن کیا ہے؟ اینابولک میں کمپاؤنڈ جڑتے ہیں اور ایک بڑا کمپاؤنڈ بنتا ہے. تو ہم اس کا الٹا لیں گے کہ کیٹابولک ریئیکشن وہ ریئیکشن ہے جس میں بڑا کمپاؤنڈ جو پیچیدہ مرکب ہوتا ہے وہ ٹوٹتا ہے اور سادہ مرکبات میں بدل جاتا ہے. تو یوں کیٹابولک ریئیکشنز کیا ہیں؟ ٹوٹنے، جو کمپاؤنڈ کا ٹوٹنا ہے وہ کیا ہے؟ جس میں بڑے مرکبات جو پیچیدہ مرکبات ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور چھوٹے یا پھر سادہ مرکبات کے اندر بدل جاتے ہیں. ایسے ریئیکشن کو ہم کیٹابولک ریئیکشن کہتے ہیں. اور یاد رکھیے، پھر سے یاد رکھیے کہ کیٹابولک ریئیکشن کے دوران بہت ساری توانائی خارج ہوتی ہے. مثال کے طور پہ گلوکوز کا ٹوٹنا. آپ نے کاربوہائیڈریٹ کھایا، پیٹ کے اندر کیمیکل ریئیکشن اور کیمیکل جو چینجز ہوتی ہیں اس کے باعث وہ کاربوہائیڈریٹ ہضم ہونے کے بعد بلڈ میں داخل ہوا. بلڈ میں جب وہ داخل ہوگا بلڈ اسے پوری باڈی کے اندر نیچے سے اوپر شریر میں ہر جگہ پھیلا دے گا. جب وہ پھیلا دے گا تو وہ داخل ہوگا سیل کے اندر. سیل کے اندر ایک جنریٹر لگا ہوتا ہے اور اس جنریٹر کا نام ہوتا ہے مائٹوکونڈریا. یہ گلوکوز داخل ہوتا ہے مائٹوکونڈریا میں. وہاں کمپاؤنڈ ایک بڑا جو گلوکوز تھا وہ ٹوٹا ہے. ٹوٹنے کے دوران اس دوران انرجی کا ایک بہت بڑا یونٹ خارج ہوتا ہے، لہذا ہم اسے نام دیتے ہیں کیٹابولک ریئیکشن. چونکہ اس میں ایک بڑا مالیکول گلوکوز کا ٹوٹا ہے اور ایک سادہ مرکب کے اندر تبدیل ہو گیا ہے. سادہ مرکب اس دوران کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اور واٹر بنتے ہیں اور تیسری انرجی بنتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جانداروں کے اندر کیٹابولک ریئیکشن ایسے ریئیکشن ہوتے ہیں جس کے اندر پیچیدہ جو بڑے مرکبات ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور سادہ مرکبات کے اندر بدل جاتے ہیں. ایسے ریئیکشن کو ہم کیٹابولک ریئیکشن کہتے ہیں، کیٹابولزم کہتے ہیں. اور اس دوران بہت ساری توانائی خارج ہوتی ہے. اس کی مثال یہ گلوکوز کا ٹوٹنا، مائٹوکونڈریا کے اندر اور انرجی کا پیدا ہونا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مختصر سا لیکچر دراصل آپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ تاکہ آپ بائیو کیمسٹری کی بنیادی نکات کو سمجھ سکیں. مختصراً ہمیشہ کی طرح اپنی سنت پر رواں دواں ہوتے ہوئے ہم چلتے ہیں ازل کی جانب، جہاں سے آج کا سفر شروع ہوا تھا. آج ہم نے آپ کو ملوایا تھا آپ کے جسم کے اندر ہونے والے ایک خوبصورت ریئیکشن یعنی بائیو کیمیکل ریئیکشن سے. چونکہ ہم بائیو کیمیکل ریئیکشن بائیو کیمسٹری کے اندر پڑھتے ہیں تو ہم نے اس کے متعلق سب سے پہلے بائیو کیمسٹری کو جانا کہ جانداروں کے اندر ہونے والے مختلف کیمیکل ریئیکشنز کو آپس میں جو ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اسے ہم بائیو کیمسٹری کہتے ہیں. بائیو کیمسٹری ہم نے سیکھا دو ورڈز کا کمبینیشن ہے. ایک بائیو کا مطلب ہے زندگی اور کیمسٹری کا مطلب ہوتا ہے سائنٹیفک اسٹڈی آف ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈ کا باہمی جو سائنٹیفک ریئیکشنز ہوتا ہے اسے ہم کیمسٹری کا نام دیتے ہیں.
پھر ہم نے سیکھا کہ تمام زندہ جاندار دو طرح کے مرکبات پر مشتمل ہوتے ہیں، ایک مرکبات نامیاتی کہلاتے ہیں، ایک غیر نامیاتی کہلاتے ہیں۔ نامیاتی مرکبات کو ہم نے سیکھا وہ مرکبات ہیں جن میں کاربن ضروری جزو ہوتا ہے، غیر نامیاتی مرکبات کو ہم نے سیکھا کہ جن کے اندر ضروری نہیں کہ کاربن کوئی لازمی جز ہو، کوئی اور ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں، اس کی مثال نمکیات وغیرہ ہم نے لی۔ پھر ہم گئے میٹابولزم کی طرف، جب ہم نے بڑھے تو ہم نے سیکھا کہ میٹابولزم ایک ریاکشن ہے، باڈی کے اندر ہونے والے جتنے بھی باہم کیمیکل تبدیلیاں، کیمیائی تبدیلیاں اور ریاکشن ہوتا ہے، ہم اسے میٹابولزم کا نام دیتے ہیں۔ میٹابولزم دو طرح کا ہوتا ہے، اینابولک ریاکشن یا سنتھیٹک ریاکشن، اور دوسرا ہم نے دیکھا کیٹابولک ریاکشن یا پھر کیٹابولزم کہتے ہیں۔ اینابولک میں چھوٹے کمپاؤنڈ ملتے ہیں اور ایک بڑا اور پیچیدہ یا ایک بڑا مرکب بناتے ہیں، اور کیٹابولک اس کا الٹ ہوتا ہے جس میں بڑا مرکب یا پیچیدہ مرکب ٹوٹتا ہے اور چھوٹے مرکب کے اندر بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ گلوکوز کا مائٹوکونڈریا کے اندر ٹوٹنا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا لیکچر آج کا۔ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے باڈی کے اندر ہونے والے اس ریاکشن سے مل کے بے حد خوش ہوئے ہوں گے۔ ہمیشہ خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر زاہد کو دیجیے اجازت۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ بہت بہت شکریہ۔